میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے مجتمع فرمایا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ دینی مجلس میں اللہ کے گھر کے اندر دینی بات سننے سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ سبھی لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے بھائی، انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری نیت بھی یہ ہونی چاہیے جو دین کی بات ہمیں ملے اور ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا جو اللہ تعالی نے بنائی ہے دار العمل بنائی ہے، عمل کرنے کی جگہ بنائی ہے، آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں تو اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، کس نے کتنا اعمال کیا اور کس نے کتنے اچھے اعمال کیے، کس نے کتنے برے اعمال کیے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنوائے گا اور وہ اقرار کرے گا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا وہ بھی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی تو نے گناہ کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اب وہ جہنم کی طرف خود بخود چل دے گا کہ جب میرے پاس نیک اعمال کچھ نہیں۔ جب مجرم ہوتا ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے اقرار کر لیتا ہے، تو اب وہ پولیس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں جب بندہ جہنم کی طرف چلے گا اور چلنے لگے گا، جہنم کے دروازے کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندے ذرا ٹھہر جا، ابھی تھوڑا رک جا، تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے، اگر اس نیکی کو میں نے قبول کر لیا تو سارے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ صرف ایک نیکی، ایک نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم کتنے نیک عمل کرتے ہیں کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ ہم کسی راستے سے گزر کر جا رہے ہیں اور اینٹ کا روڑا پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی سائڈ کر دینا چاہیے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے جو تجھے معلوم نہیں، تو دنیا کے اندر کر کے آیا تھا، میں نے اس کو اسی وقت اپنے رجسٹر میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے فرشتوں سے لکھوا لیا تھا، وہ نیکی تو بھول گیا، وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے بدلے میں تیرے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر سکتا ہوں۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے جب تو پریشان حال تھا، دکھوں سے بالکل چور ہو چکا تھا، اپنے آپ کو کمزور کم ہمت سمجھ کر تم میرے گھر کے اندر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد تم میرے سامنے رونے لگا، تیرے آنکھوں کے اندر ایک آنسو آیا اور آنسو بھی اتنا آیا کہ پلک کا ایک بال ہی چھوا تھا، پلک کا ایک بال ہی بھیگا تھا، اور تو نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے اس وقت تجھ کو معاف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تیرا آنکھ کا وہ آنسو جس نے تیرے ایک پلک کے بال کو چھوا تھا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے بہت زیادہ محبوب ہیں جو رونے والے اور گڑگڑانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرا آقا جب میدان محشر قائم ہو جائے گا سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تفریح کا عالم ہوگا، ساری امت اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی، اپنے پیغمبروں نبیوں کے پاس جائیں گی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میرے نبی دنیا کے اندر بھی امت کے لیے رحمت، سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور قیامت کے دن بھی امت کے لیے رحمت بن کر ظاہر ہوں گے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے میرے آقا قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، تو میرے آقا نے فرمایا عند المیزان، جب ترازو قائم ہوگی، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور اعمال نامے سامنے رکھے ہوں گے، اعمال ترازو کے اندر رکھے جائیں گے، جب میرے امتی کا گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، میں ایک نظر کرم اس نیکی کے پلڑے کی طرف ڈالوں گا، اپنے امتی کے اس پلڑے کو جھکا دوں گا اور گناہ کا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان بہت بلند ہے۔ ہم نبی کہتے ہیں صرف زبان سے، اگر دل سے یقین کر لے تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ بھئی نبی کی شان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں بلایا ہو، عرش پر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے جس کو بلایا، اس کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سارے دنیا والے بھی ساری زندگی قیامت کی صبح تک بیان کرتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل نہیں ہوگی، دنیا ختم ہو سکتی ہے، ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہاں بیڑا پار ہو جائے، میزان عدل کے اندر ہم قائم ثابت قدم ہو جائے اور وہاں ہمارے نام اعمال بڑھ جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ کم ہو جائیں، وہ ہم پاس ہو کر آگے کے لیے چلے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کہاں ملیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند الفسرات، پلسرات کے پاس ملوں گا، وہاں میں انتظار کروں گا، میری امت آنے والی ہوگی۔ فرمایا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء گزریں گے، ان کی اولادیں گزریں گی، ان کی امتیں گزر کر چلی جائیں گی، میری امت گزرنے کے لیے آئے گی، جو میرا امتی دل کے اندر ایمان رکھتا ہوگا، اللہ اور مجھے پر یقین رکھتا ہوگا اور ذرے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہوگا، تو فرمایا جب وہ پلسرات پر لڑکھڑانے لگے گا، اس کے قدم ڈگمگانے لگ جائیں گے، جب اس کے قدموں کے اندر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، جب وہ گرنے لگے گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میں اس کو ہاتھ کا سہارا دے کر پلسرات پار کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اگر پلسرات پر بھی ہم پار ہو گئے، وہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہوا، پھر آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، جب تم وہ معاملہ بھی پاس کر لو اور وہاں سے بھی آگے گزر جاؤ تو یاد رکھنا 50,000 سال سے تم پیاسے ہو گئے، اس کے بعد میرے کوثر پر چلے آنا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کٹورے بھر بھر کے کھجا میں نوش فرماؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خود جام پیش کروں گا اور تم پیو گے اس کو۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ایک جام ایک کٹورا پلا دوں گا تو جب تک وہ جنت میں نہ پہنچ جائے اس سے پہلے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھیے میرے نبی کی شان کتنی بلند بالا ہے۔ میرے دوستو آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہم کیا کمانے آئے تھے اور کیا کمانے لگے۔ آج ہم راتوں کو 12 1 بجے تک بہت اچھی طریقے سے جاگتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بھی بن جائے، ہمارا پر رحمتیں بھی برسے، اللہ کی انوارات کی تجلی ہو جائے۔ تو میرے دوست یہ پرند جو صبح کو چہچہاتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ جب پرندے اڑ کر تمہارے دروازوں پر، تمہارے گھروں کی چھتوں پر، تمہارے صحن کے اندر وہ بولنے لگے اور جگمگانے لگے، ان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑنے لگے، تو اس سے پہلے تم اٹھ جایا کرو اور اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہارے اوپر اتنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اگر ایسے وقت بھی پرندے آئیں بول کر چلے جائیں اور بندہ سوتا رہتا ہے
تو پرندے اپنے پروں سے کہتے ہیں دیکھو ہم تو جانور ہو کر اٹھ گئے اور یہ انسان ہو کر جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ صبح کو سونے کے بعد، فجر کے بعد سونے کے بعد جو ہے آدمی روزی کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، آدمی روزی کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا صحابہ اکرام کا جو کام ہوا کرتا تھا یا تو تہجد پڑھ کر ہوا کرتا تھا یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو آج بھی گاؤں کے اندر جا کر دیکھ لو، جو گاؤں کے لوگ بتا دیں گے 3 بجے لوگ کام پر چلے جاتے ہیں، اگولا چھول کر لے آتے ہیں بھینسوں کے لیے، جب تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں وہ کام کھیتوں پہ سے کام کر کے آ چکے ہوتے ہیں۔ کیا تم اپنے کام کے لیے اتنا جاگ سکتے ہو؟ کیا اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں جاگ سکتے؟ بھئی اتنا ایک دنیا کا کام کرنے کے لیے، ایک بھینس کے لیے تم صبح 3 بجے چلے جاتے ہو، اسی طرح اگر ہم ڈیوٹی پر جانا ہے 3 بجے کی ہو تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں دنیا کے کام کے لیے۔ کیا اللہ کے گھر کے لیے تم 15 منٹ بھی پہلے نہیں آ سکتے؟ فجر کی نماز سے 15 منٹ پہلے نہیں آ سکتے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمت ہونی چاہیے، تھوڑی فکر ہونی چاہیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ ایمان والا کبھی کم ہمت نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی کم ہمت نہیں ہوتا، یہ کم ہمت تو اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، کم ہمت یہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، کم ہمت نہیں ہوتا۔ میرے دوستو آج اگر ہم اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے چلن فرن کو صحیح و درست کر لیں تو میرے دوست ہماری آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پوتا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ محلے کے سارے بڈھے چلے گئے لیکن یہ میرا باپ ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس طرح کہہ رہا ہے۔ اب ایسے دادا کو اپنے پوتے سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک سپارہ بھی پڑھ دے۔ اگر ہم اولاد کے سامنے اپنے باپ کی قدر نہ کر سکے تو اولاد بھی ہماری قدر نہیں کرے گی۔ میرے دوست اپنی زبان کو میٹھا کر لو، اس زبان کے اندر شیرنی مٹھاس پیدا کر لو، اولاد کو اولاد کا درجہ دو، باپ کو باپ کا درجہ دو، بیوی کو بیوی کا درجہ دے دو، ماں کو ماں کا درجہ دے دو۔ یاد رکھنا قیامت جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے غسل کے لیے فرشتے آسمان سے اتریں گے۔ آج شوہر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، اترا ہوا ہوتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا، کیا حال ہے، کیسا منہ اترا ہوا، کیسے 12 بجے ہوئے چہرے پر؟ جب وہ یہ کہتا اپنی بیوی سے الگ میں جا کر میری ماں نے میرا من خراب کر دیا، میرا دماغ خراب کر دیا، میرے باپ نے میرا دماغ خراب کر دیا، تم تو وہاں سے کہنے کے بعد چلے جاتے ہو۔ گھر کا جو حال ہوتا ہے وہ ماں جانتی ہے، بیوی جانتی ہے، بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، بیوی کے ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے اور ماں کا سر ہوتا ہے۔ میرے دوست یہ عالم ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا، کسی دوسروں کے نہیں۔ ہم لمبی لمبی تو باتیں دور تک کرتے ہیں، لمبا لمبا تو سوچتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرے دوست آج اگر ہماری زندگی اسی طرح لاپرواہیوں میں گزرتی رہی تو یاد رکھنا آنے والا جو وقت ہے، آنے والا جو ٹائم ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم کس طریقے پر، کس نہج پر، کس راستے پر، کس فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں، کس جگہ پر ہمیں چلنا چاہیے تو اور کس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا۔ جب باپ اپنے بیٹوں کہتا ہے یار ادھر کو آ جا، ادھر کو چلا جا، ابے تبے سے جب بات کرے گا بیٹے سے تو بیٹا کبھی اپنے باپ کو باپ کہہ کر نہیں، وہ بھی ابے تبے سے بات کرے گا۔ آج سلیقہ جو سکھانا چاہیے تھا بچوں کو ہم نے ختم کر دیا۔
آفس کے اندر چلے جائیے، سر صاحب کا کہہ کے پکاریں گے، دوسرے کی جوتیاں سیدھی کریں گے، دوسرے کے تحت رہ کر کام کریں گے، اور ان کے چائے کے کپ اور پلاسٹک کے کپ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسروں کی غلامی تو کر رہا، اپنے بیٹوں کو اپنا بیٹا نہیں کہتا۔ میرے دوست، اپنے بیٹوں کو وقت دو، اپنی اولاد کو وقت دو۔ تم صبح کو کام پر چلے آتے ہو، شام کو وقت ہوتا مغرب کا، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد، دکان بند کرنے کے بعد، مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو ٹائم دے دو، اپنے بچوں کے اندر کھیلا کرو، انہیں وہ محبت دو جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا عطا فرمائی۔ کون سی محبت؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گھٹنیوں کے بل ہو جاتے تھے، اور حضرت حسن حضرت حسین آپ کے کمر پر سوار ہو جایا کرتے تھے، آپ پورے کمرے کے اندر چکر لگا رہے ہیں، کبھی حضرت حسن اوپر ہے حضرت حسین نیچے، کبھی حضرت حسین اوپر ہے تو حضرت حسن آپ کے نیچے سے گزر کے جا رہے ہیں۔ وہ طریقہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اس طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، اس نہج پہ لے جانے کی ضرورت ہے جہاں جس نہج کے لیے مدینے والا آج ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جس طریقے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس طریقے پر پہنچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے کامیاب نہیں۔ میرے دوستو، پیسہ آنا، مالدار ہو جانا، گاڑی اور فیکٹری کا بنا لینا کامیابی نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ چلنے کی فکر، نہ سواری کی فکر، پیارے آقا کا حکم ہو گیا تو اسی طرح چل دیے۔ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اتنا کپڑا بدن پر نہیں ہے جس سے پورے بدن کو اپنی چھپا سکیں۔ کیا وہ لوگ کما نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ لوگ بزنس نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن سارے کام چھوڑ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور فوقیت دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم ایسی فرمائی کہ ساری دنیا کے حکمراں بن گئے۔ بنے نہیں بنے صحابہ کرام؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، خود کہتے ہیں کہ شروع کا دور ہمارا ایسا تھا کہ کپڑے بھی کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، درخت کے پتے چبا چبا کر ہم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، اور جب اللہ تعالی نے ہمیں فتوحات دی، مال دیا اور سارے فتوحات ہمیں عطا فرمائے، تو کوئی صحابی کہیں کا گورنر ہے، کوئی کہیں کا گورنر ہے، سب گورنر بنے ہوئے تھے، اور سب انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر تو حاکم بنے ہوئے، ادھر تو مکھیا بنے ہوئے ہیں، اور جو مال عوام کا آ رہا ہے وہ سب پیٹوں کے اندر جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ مسلمان اس لیے نہیں آیا کہ کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کرے، اس لیے نہیں آیا کہ دوسروں کا حق کھائے، وہ اس لیے آیا تو خود بھی اپنے قدم پر کھڑا ہو، دوسروں کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا کرے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ پیر دیے ہیں، تو تمہیں دماغ عطا کیا، اس سے ایسے کام کرو جس سے تم دوسروں کے لیے سہارا بن سکو، دوسرے کا کھانے والے نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غش فلیس منی، کہ جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا کسی بھی طریقے سے، وہ مارکیٹ کے اعتبار سے، بازار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے یا شرکت کے اعتبار سے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں ہے۔
اس لیے ہم فکر کریں کہ ہماری زندگی جو باقی بچی ہے ہم اس کو دین کے مطابق گزاریں گے بھائی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے، آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں گے، اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔